ہوں نبیل رشید اور آج میرے ساتھ موجود ہیں سینئر براڈ کاسٹ جرنلسٹ اینکر پرسن جناب منظور علی خان. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. السلام علیکم جی. کیسے ہیں سر؟ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ آل گڈ تھینک یو. سر پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ نے وقت عنایت کیا. سر آپ کا پروفائل انٹرویو کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ اس سے پہلے آپ کا شاید ہی پروفائل انٹرویو اس طرح کا ہو جس طرح کا ہم کرنا چاہ رہے ہیں. سر اپنی اسٹڈیز کے بارے میں بتائیے گا کہ اسٹڈیز آپ کی کہاں سے ہیں اور کس طرح میڈیا کے اندر آنا کس طرح؟ ایٹسن کالج سے اسکولنگ کا آغاز کیا. ٹھیک ہے. گورنمنٹ کالج لاہور اس کے بعد گئے اور اسٹڈیز وہیں پہ وہاں تک کی. اس کے بعد فیملی بزنس میں گئے. ٹھیک ہے. فیملی بزنس تقریباً میں نے 8 سال کیا اور اس کے بعد تنگ آ گئے اس سے کہ باپ کے پیسے پہ نہیں خود کچھ کرنا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد میڈیا کے اندر اپنا سی وی بھیجا تو رپورٹر کے طور پہ آغاز کیا. رپورٹر کے بعد خبریں پڑھنے کا موقع ملا. خبریں پڑھنے کے بعد پروگرام کرنے کا موقع ملا. آج آپ کے سامنے. سر آپ نے وجہ بتائی کہ میں خود اپنا کچھ کرنا چاہتا تھا تو آپ کے لیے تو بہتر تھا کہ آپ کا بزنس بیک گراؤنڈ تھا کہ آپ خود بزنس کرتے. تو میڈیا کی طرف انٹرسٹ ڈیولپ کہاں سے ہوا؟ میڈیا کے طرف اخبار وغیرہ پڑھنے کا شروع سے شوق تھا. میڈیا کے لیے الیکٹرانک جرنلزم کے اندر آپ کے پاس کیمرے کے آگے بات کرنے کے لیے کانفیڈنس ہونا چاہیے. وہ کالج وغیرہ کے اندر کافی پلیز وغیرہ کیے ہوئے تو کانفیڈنس تھا. کیمرے سے ڈرتے کوئی نہیں تھے. تو میرا خیال میں شاید یا جتنا ہمارا دماغ کم ہے تو شاید صرف ایک میڈیا ہی رہ جاتا تھا جو ہم شاید ایکسیپٹ کر لیتا. باقی اور اس جو کہ ہم تھے نہیں کہ کسی اور فیلڈ میں جا سکتے. تو سر یہ کہہ سکتے ہیں کہ حادثاتی طور کے اوپر آپ نے میڈیا کو جوائن کیا؟ نہیں, حادثاتی نہیں کہہ سکتے اس کو, کیونکہ حادثاتی تو وہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ادھر نوکری ڈھونڈی تو ادھر نوکری ڈھونڈی تو کوئی کہیں نہیں ملی. میں نے میڈیا میں ہی جانا تھا, میڈیا میں ہی ٹرائی کیا اور میڈیا میں ہی جاب ملی. ہو سکتا ہے میں پہلے 3 مہینے میں فیل ہو جاتا. بالکل ٹھیک ہے. لیکن میرے سینئرز کو شاید میرا کام بھی پسند آیا. اچھا, جس مہینے میں نے جوائن کیا تھا اسی مہینے سے عدلیہ کی تحریک شروع ہوئی تھی. ٹھیک ہے. تو وہ ایک بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ میں نے سٹارٹ کے اندر ہی بڑا ایکشن دیکھا, ادھر بھاگ ادھر بھاگ. تو آئی تھنک دیٹ از اے چانس دیٹ آئی گاٹ. تو سر اسپورٹس رپورٹنگ آپ نے اسٹارٹ کی, اسپورٹس رپورٹنگ سے پولیٹیکل بیٹ کی طرف آنا یہ کس طرح ممکن ہوا؟ اسپورٹس کا رپورٹنگ اس طرح اسٹارٹ کی تھی کہ اسپورٹس کا بیک گراؤنڈ تھا. ٹھیک ہے. میں خود بھی اسپورٹس مین رہا ہوں. تو تقریباً 2.5 سال سے 3 سال کے عرصے کے درمیان اسپورٹس سے ہی وابستہ رہا میڈیا کے اندر. ٹھیک ہے. لیکن اس کے بعد مجھے یہ فیل ہوا کہ اس سے آگے کوئی مطلب جتنی میں نے اچیومنٹ کر لی تھی اس سے زیادہ شاید اسپورٹس میں اور کچھ نہیں کر سکتا تھا. مجھے اسکوپ نہیں نظر آ رہا تھا. پالیٹکس کے اندر مجھے نظر آ رہا تھا. ٹھیک ہے. اس لیے میں پھر مین خبریں پڑھنے کی طرف گیا. میرے اس وقت جو باس تھے انہوں نے کہا تم ٹرائی کر لو, دیکھتے ہیں تم کر پاتے ہو کہ نہیں. ٹھیک ہے. تو مجھے تو اس وقت اسپورٹس کے بارے میں سب کچھ پتا تھا, پالیٹکس کے بارے میں الف بے پہ نہیں پتا. ٹھیک ہے. لیکن شاید محنت رنگ لے آئی اور کلک کر گیا. سر عمومی طور کے اوپر یہ دیکھا جاتا ہے کہ رپورٹنگ کی طرف, رپورٹنگ کے بعد بندہ پروگرام اینکرنگ کی طرف آتا ہے, لیکن آپ رپورٹنگ کے بعد نیوز اینکرنگ کی طرف آئے تو اس کی کیا وجہ تھی؟ نہیں, یہ غلط فہمی ہے آپ کی کہ رپورٹنگ کے بعد جو ہے وہ پروگرام اینکرنگ کی طرف جاتے ہیں. لیکن وہ ایک تاثر ہے کہ پرومپٹر سے خبریں خالی پڑھ لینا اور سوال دے دینا, پروڈیوسر نے بتا دینا, وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے. خود پروگرام ہینڈل کرنا اور کرنا وہ ایک الگ چیز. نہیں, اس میں بھی میرے خیال میں پروگرام ہوسٹ بھی مختلف قسم کے ہوتے ہیں اور نیوز اینکرز بھی مختلف قسم کے ہوتے ہیں. خبریں صرف پڑھ لینا سب کچھ نہیں ہوتا, خبر کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے. میں آج بھی بہت سی ایسی اور بہت سے ایسے نیوز اینکرز کو جانتا ہوں جو پوری خبر پڑھنے کے بعد بھی ان کو سمجھ نہیں آتی انہوں نے پڑھا کیا ہے. اور میں کئی ایسے اینکرز کو جانتا ہوں کہ آپ ان کو صرف کان میں اتنا بتا دیں کہ یہ واقعہ ہوا ہے, ان کو پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں, وہ آپ کو ویسے خود اپنے الفاظ میں ایکسپلین کریں گے لیکن آپ کو لگے گا کہ وہ خبر پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو دیر آل سارٹ آف پیپل. اور اسی طرح پروگرام ہوسٹ بھی ایسے ہیں جو میں جانتا ہوں اس وقت کم از کم 1-2 پروگرام ہوسٹ کو تو میں جانتا ہوں کہ اگر ان کے کان میں ان کا ریسرچر سوال نہ بتائے تو وہ ایسا بیڑا گر کریں گے پروگرام کا جس کی انتہا کوئی نہیں, بے شک وہ پروگرام ہوسٹ ہے. بالکل. تو اٹ از ناٹ نیسسری آپ کو, لیکن اگلے کا کام ٹی وی پہ 1 منٹ میں پتہ لگ جاتا ہے کہ دراصل میں یہ پیچھے سے پرومپٹ ہو رہا ہے یا یہ خود کر رہا ہے سب. بالکل ٹھیک ہے. تو سر نیوز اینکرنگ کے آپ نے کافی عرصہ کی, جیو نیوز کے اوپر کی, اس کے بعد ARY کے اندر بھی آپ نے وہ نیوز شو ٹائپ کیا, اس کے اندر بھی آپ نیوز پڑھتے تھے. پروگرام اینکرنگ کی طرف آنا اس کا بتائیے کہ کیسے آپ نے سٹارٹ کیا اور کیا پلان تھا؟ کیا آپ نے خود ارادہ کیا یا آپ کو اسائن کیا گیا کہ آپ کو احساس ہوا کہ پروگرام کر لینا چاہیے؟ ایک بات تو انڈسٹری کے اندر کی میں آپ کو بتا دوں کہ جتنے نیوز اینکر یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اس میں سے کم 80% پروگرام ہوسٹ ہی بننا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کو کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے زیادہ سکسیس ملتی ہے اور زیادہ کوریج ملتی ہے, آپ کو پرومیننس زیادہ ملتی ہے. تو بہتر نہیں کہ یہ لوگ پھر اس طرح تیاری بھی کریں, پڑھ کر جائیں؟ کرنا چاہیے, بالکل کرنا چاہیے. میں ایسی خاتون نیوز کاسٹر ہیں, میں ان کو جانتا ہوں. تو انہوں نے مجھے آج بھی یاد ہے, میں ان کا نام نہیں لوں گا. جی. انہوں نے ٹیسٹ میچ کا دوسرا دن چل رہا تھا تو دوسرے دن کا کھیل ختم ہوا تو میرے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی. تو مجھے انہوں نے کہا کہ کیا خبر آئی ہے؟ میں نے کہا ابھی ٹیسٹ میچ ہو رہا تھا, دوسرے دن کا کھیل ختم ہوا ہے. تو انہوں نے کہا اچھا کون جیتا؟
میں نے کہا ٹیسٹ میچ ہے, دوسرا دن تھا. تو انہوں نے کہا اسی طرح ہی ہوتا ہے نا, ایک دن ایک ٹیم بیٹنگ کرتی ہے, ایک دن دوسری ٹیم بیٹنگ کرتی ہے, جس نے زیادہ رن بنائے وہ جیت جاتا ہے. تو وہ خاتون نیوز اینکر کو یہ نہیں پتا تھا کہ ٹیسٹ میچ کس طرح کھیلا جاتا ہے. میں ایک جنرل سی میں بات کر رہا ہوں. اسی طرح پالیٹکس میں بھی بڑے بڑے چھکے اسی طرح ہی اور وہ لگتے ہیں ان لوگوں کے. آئی ایگری ود یو, بہت پڑھنا چاہیے. پروگرام ہوسٹ بننا آسان کام نہیں ہے. آپ کے پاس اس حوالے سے تیاری دماغ میں ہونی چاہیے, کیونکہ آپ کے بیٹھا ہوا جو گیسٹ ہے وہ آپ کے اوپر کوئی بھی باؤنسر پھینک سکتا ہے, تو آپ کو اس کے لیے تیار ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. تو سر اپنے بارے میں بتائیے گا کہ آپ کا پروگرامنگ کا ایکسپیرینس کیسا رہا, کیا کتنی مشکل. میں بیسیکلی یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ایک نیوز اینکر کے لیے پروگرامنگ کی طرف شفٹ ہونا, آپ کا شفٹ ہونا, ایک مین جو ڈیفیکلٹی تھی وہ کیا پیش آئی؟ چانس. آپ کو چانس نہیں ملتا. ٹھیک ہے. یہاں پہ پروگرام ہوسٹ جو ہوتے ہیں نارملی جو اصل مقابلہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 8 اور 10 بجے کے سلاٹس کے اندر. تو 8 بجے سے آپ ٹوٹل میرے خیال میں جو مانے ہوئے نیوز چینلز ہیں وہ ٹوٹل 15 ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ اس کو کاؤنٹ کریں رینکنگ کے حساب سے 15 میں اگر آپ یہ 2 سلاٹس ڈال دیں, 8 اور 10 کے 2 ویک ڈیز پہ ہوتے ہیں اور 2 ویکینڈس پہ ہوتے ہیں, تو یعنی ایک چینل میں تقریباً 4 اینکرز ہو گئے. تو 4 ملٹیپلائی بائی 15 آپ کر لیں تو 60 ہیں. 60 اینکرز. تو 60 اینکرز کے اندر آپ نے جگہ بنانی ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے آپ مطابق خود دیکھ لیجئے کہ آپ کتنی بڑی چھلانگ مار سکتے ہیں کہ آپ کو یہ موقع مل جائے. تو جگہ کم ہے, کمپٹیشن بہت زیادہ ہے, اور لیکن ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے زیادہ بہتر پروگرام ہوسٹ کوئی نہیں ہے. تو اگر آپ کے اندر اتنی صلاحیت ہے تو آپ کلک کر جائیں گے, لوگ آپ کو پسند کریں گے. نہیں ہوگی تو آپ 1 منٹ میں مطلب 3-4 مہینے آپ کو چانس ملے گا اور اس کے بعد اڑ جائیں گے. بڑے ایسے نیوز اینکرز ہیں جنہوں نے جو بنے, میں نام نہیں لوں گا کسی کا, جو پروگرام ہوسٹ بنے, فلاپ ہوئے اور انڈسٹری سے باہر چلے. تو سر کمپرومائز بھی کرنا پڑتا ہے اپنی پوزیشن کو لینے کے لیے, اپنی چیزوں کے اوپر, اپنی آئیڈیالوجی کے اوپر کمپرومائز کرنا, اور جو مالکان کی پالیسی ہے اس کے اوپر عمل پیرا ہونا. اگر میں کہوں گا کہ کبھی میں نے کمپرومائز نہیں کیا, اور تو وہ بلا وجہ اپنی تعریفیں کرنے والی بات ہے. اور میں آپ جس سے بھی یہ سوال کریں گے وہ یہی آپ کو جواب دے گا کہ نہیں جناب میں تو مجھ سے تو ہوا ہے کبھی نہیں. لیکن آئی تھنک یہ چینل ٹو چینل ڈیپینڈ کرتا ہے. کچھ چینلوں کے اندر مالکان نے بہت پرومیننس دکھائی ہے, وہ ایک ایک بات کو ڈکٹیٹ کرتے ہیں, اور کچھ کے اندر فری ہینڈ ہے. کچھ کے اندر وہ پروگرام ہوسٹ کے اوپر پورا ڈیپینڈ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں آپ نے جس طرح اپنا پروگرام لے کے چلنا ہے آپ چلیں. تو یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. یو ہیو ٹو, کیا آپ جو چینل کا مالک ہے اس کے ساتھ یہ ڈیل کرتے ہیں یا نہیں کرتے. آپ کے ساتھ کیسا ایکسپیرینس رہا ہے؟ میں تو آپ کو کیوں کہہ رہا ہوں, میں کچھ کہوں گا بھی تو یہ لوگ کہیں گے یار تو اپنے چینل ہے, اپنا پروگرام ہے تو تعریف ہی کر رہا ہے. تو وہ دیر از نو یوز ان اٹ. لیکن میرا فون میرے سامنے ہے اور میں تو کسی کو بھی چیلنج کرتا ہوں کہ آ جائیں, میں آپ کے سامنے اپنے چینل کے مالک کو کال کروں گا اور سب سے پہلا سوال میں یہ کروں گا کہ جی ذرا بتائیں جب سے میں نے نوکری کی آپ کی میری فون پہ بات کتنی دفعہ ہوئی ہے. تو اب تک جہاں تک مجھے یاد ہے 1 2 3 یا 4 دفعہ فون پہ بات ہوئی ہے میری ان سے, اور ملاقات 1 دفعہ ہوئی ہے. بالکل ٹھیک ہے. مجھے 1.5 سال ہو چکا ہے ایکسپریس میں کام کرتے ہوئے. بالکل ٹھیک. تو آپ کے خیال میں 3-4 فون کالوں کے اوپر کوئی ڈکٹیٹ کر سکتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا؟ تو مجھے انہوں نے آج تک کبھی ڈکٹیٹ نہیں کیا. اور میں اپنے پروگرام کے اندر جو میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ سیاہ کر رہا ہوں, سفید کر رہا ہوں, اس کا میں ذمہ دار ہوں. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ جب فارغ ہوتے ہیں, جب وقت ملتا ہے, تو کون سا ایسا اینکر ہے جس کا انٹرویو, جس کا پروگرام آپ شوق سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے ڈپینڈ کرتا ہے کہ پروگرام کی نوعیت کیا ہے. مطلب کوئی اینکر آپ کو پسند ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں نا, مثال کے طور پہ 1-on-1 انٹرویوز ہیں. تو 1-on-1 انٹرویوز جو ہیں وہ مجھے شاہ زیب اب کرتے نہیں ہیں, پہلے کیا کرتے تھے, اب نہیں کرتے, لیکن مجھے ان کی وہ چیز خاصیت بہت پسند ہے. وہ وسیم بدامی, وہ 1-on-1 انٹرویوز بہت اچھے کرتے ہیں. لیکن اگر آپ پینل کے ساتھ پروگرام کرنے کی اگر آپ بات کریں تو اس میں میرے خیال میں کاشف عباسی صاحب, ہی از ویری گڈ. خبر صحیح ہونا, اس کے حوالے سے حامد میر صاحب جو ہیں وہ میرے خیال میں بڑا دھیان سے چلتے ہیں. اینگل کس طرح لینا ہے خبر کے اندر, پروگرام کو کس لائن کے اوپر کنڈکٹ کرنا ہے, وہ حامد میر صاحب بہت اچھا کرتے ہیں. کامران خان صاحب کا جتنا بڑا ایکسپیرینس ہے, اینڈ ہی از اپ ٹو دا مارک اکارڈنگ ٹو ہز ایکسپیرینس. تو ہر آدمی کی اپنی اپنی کوالٹی ہے, لیکن آئی تھنک جو نام میں نے آپ سے لیے ہیں دیز آر سم آف مائی فیوریٹس ان دا انڈسٹری. بالکل ٹھیک ہے. اچھا منصور بھائی یہ بتائیے گا کہ جب آپ نے ایز اے اسپورٹس رپورٹر میڈیا کو جوائن کیا تو کس وقت آپ کا خیال ہے تھا کہ کچھ عرصے کے بعد منصور علی خان پاکستان کا ایک بڑا اینکر بن کر ابھرے گا, اسپیشلی جب ابھی کچھ دنوں کے بعد تو ماشاء اللہ آپ کا شمار پاکستان کے بڑے اینکر پرسنس میں ہونا شروع ہو گیا؟ پلیز میں کوئی بڑا اینکر نہیں ہوں, اور نہیں میں بالکل یہ نام مت لیا کریں پلیز. پبلکلی اب آپ کو بڑا اینکر ماننا شروع کر دیا. نہیں, خدا کے لیے کوئی ایسا لفظ مت استعمال کریں. ہم لوگ صرف اپنی نوکری کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہم لوگ ملازم لوگ ہیں اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے. یہ لوگوں کو نا لارجر دین لائف بنانا بند کریں. ٹھیک ہے. کل کو آپ لوگوں کی انہی جملوں کی وجہ سے نا آج سے 3 سال کے بعد میں بھی لوگوں کے منہ میں آم ٹھوس رہا ہوں گا.
ٹھیک ہے, خدا کے لیے اس طرح بنانا بند کریں. یہ لوگوں, میں جہاں جاتا ہوں نا تو لوگ اسی طرح وہ جی آپ نے ڈاکٹر شاہد مسعود کا, بھائی میں نے کچھ نہیں کیا, صرف اپنی نوکری کی ہے, مجھے اس کی سیلری ملتی ہے, میں نے وہ کچھ لوگوں کو میرا وہ کام پسند آ گیا, کچھ نے اس پہ برائی کی, کچھ نے کہا جناب آپ نے لفافہ لے لیا, وہ جس نے یہ کہا لفافہ لے لیا اس کا بھی شکریہ, جس نے کہا آپ نے بڑا زبردست کام کیا اس کا بھی شکریہ. لیکن میں نے ڈے ون سے صرف ایک نیت کے ساتھ اپنا کام کیا تھا کہ گھر جب جاؤں گا نا, رات کو جب سوؤں گا تو یہ کہہ سکوں گا اپنے بچوں کو یار تمہارا باپ جو ہے نا حلال کما کے آیا ہے, چاہے وہ ایک رپورٹر کے طور پہ ہو, چاہے وہ کیمرہ مین کے طور پہ ہو. میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ جب میں نے میڈیا کے اندر اپنا کام شروع کیا تھا نا تو پہلے 2 مہینے کے اندر میں نے کیمرہ مینی بھی سیکھی تھی. صحیح ہے. میں آج PD 170 کیمرہ جو رپورٹر اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں, جو کیمرہ مین نے اٹھایا ہوتا ہے یہاں پہ کندھے کے اوپر, مجھے وہ بھی چلانا آتا ہے, میں نے وہ بھی چلایا ہوا. میں نے ایڈیٹنگ بھی سیکھی ہوئی ہے ڈیلیبریٹلی. کل کو دنیا میں کچھ پتہ نہیں ہوتا, ہو سکتا ہے یہی منصور علی خان جس کی شکل آپ دیکھ رہے ہیں میرے منہ پہ تیزاب گر جائے یا میرا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے, میں نے بچوں کا پیٹ پالنا ہے تو وہ اینکر شینکر تو ختم ہو جائے گا. یہاں پہ بڑے بڑے ہیرو جو ہیں وہ فلموں میں کام کرتے کرتے فارغ ہو گئے اور ان کو بس سمجھ نہیں آ رہی تھی ہم نے کیا کرنا ہے. تو میں اللہ کا شکر ہے مجھے ڈرائیوری بھی کرنی پڑی نا, اوبر وین یا کریم بھی چلانی پڑی, میں اس کے لیے بھی تیار ہوں. بس ایک بات ہے کہ بچے میرے حلال کھائیں اور خوش ہوں کہ یار ہمارا باپ جو ہے نا وہ لفافہ نہیں لیتا اور حلال گھر لے کر آتا ہے, حلال کی روزی روٹی لاتا. اللہ کا شکر ہے آج 10 سال ہو گئے ہیں. 10 سال کے بعد یہ جس گھر کے اندر میں بیٹھا ہوں یہ میرے والد صاحب کا ہے. میرے پاس کوئی گھر نہیں ہے, میرے پاس صرف ایک عدد گاڑی ہے جو کہ اس وقت یہ باہر کھڑی ہوئی ہے, اس کے علاوہ میرے کوئی ایسٹس نہیں ہے اور مجھے بڑی خوشی ہے اس بات کی. اتنے آپ ماشاءاللہ اسٹریٹ فارورڈ ہے تو مشکل نہیں ہوتی میڈیا جیسی فیلڈ کے اندر اتنا اسٹریٹ فارورڈ رہنا اور سیدھی لائن پکڑ دینا؟ کیوں نہیں, اس میں کیا, اس میں بری بات کیا ہے؟ میرے نزدیک تو بہت عجیب سا لگتا ہے, مطلب میڈیا کے اندر رہ کے اسٹریٹ فارورڈ کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے, نہیں لوگ کرنے دیتے. آپ بھائی میرے 2 اکاؤنٹ ہیں, ایک کراچی کے اندر UBL کے اندر کھلا ہوا ہے کیونکہ میں پہلے کراچی میں تھا, وہ اکاؤنٹ نمبر بھی کوئی مجھ سے آ کے کوئی بھی لے سکتا ہے پورے پاکستان میں. ایک حبیب بینک کے اندر ہے جہاں پہ میری ہر مہینے سیلری آتی ہے, ٹیکس میں پورا دیتا ہوں. پورے پاکستان کی 21 کروڑ آبادی میں سے کوئی بھی آ کے میرے ٹیکس پچھوارے لے لے, میری سیلری سلپ لے لے, مجھے فخر ہے, مجھے کسی بات کا ڈر ہی نہیں ہے. تو پھر کس بات کی پریشانی یار, کیوں کس بات کی پریشانی؟ حلال کھاتے ہیں بس بات ختم ہو گئی. ڈنکے کی چوٹ پہ بولتے ہیں, مریم نواز کے منہ کے اوپر ان کی برائی کرتا ہوں جب کرنی ہوتی ہے, عمران خان کے منہ پہ ان کی برائی کرتا ہوں جب کرنی ہوتی ہے, تو پریشانی کس بات ہے؟ اچھا منصور بھائی آخر کے اندر یہ بتائے گا کہ جب کام سے فارغ ہوتے ہیں, کام سے ہٹ کر کیا مصروفیت رہتی ہے؟ میں پاکستان, میں نے آپ کو بتایا تھا میں سوئمنگ ٹیم کا کیپٹن رہ چکا ہوں, تو سپورٹس کا مجھے بہت شوق ہے اور میں روزانہ صبح منیمم 5 کلومیٹر بھاگتا ہوں جا کے پارک کے اندر. تو سپورٹس کا بہت شوق ہے, سپورٹس دیکھنے کا بھی بہت شوق ہے. کرکٹ سے دل اٹھ گیا ہے کیونکہ کرکٹ کی اسپاٹ فکسنگ کے حوالے سے میں نے خبر بریک کی تھی, جس کے بعد مجھے کچھ ایسے انکشافات ہو گئے تھے کہ اب کرکٹ دیکھنے کو دل نہیں کرتا. اچھا, تو اور کھیلنے کا شوق ہے, میں کالج ٹیم کا وائس کیپٹن تھا میں. ٹھیک ہے. تو لیکن دیکھنے کا بالکل بھی شوق نہیں ہے, میں ہارڈلی کرکٹ دیکھتا ہوں. اب میں نہیں دیکھتا کرکٹ. بالکل. ٹینس دیکھنے کا شوق ہے, راجر فیڈرر مجھے بہت پسند ہے, اور کتابیں پڑھنے کا شوق ہے اپنے فارغ وقت میں. اور میں بڑا ایک جسے کہتے ہیں نا ایک لونلی قسم کا آدمی پریفر کرتا ہوں. مجھے پہاڑوں میں جانے کا بہت شوق ہے, اور ادھر بھی میں اکیلے ماؤنٹینئرنگ کے لیے جاتا ہوں. K2 بیس کیمپ تک جا چکا ہوں, ارادہ ہے ایوریسٹ کے بیس کیمپ پہ بھی جانے کا. ماشاءاللہ. تو بہت سے اینکرز کہتے ہیں کہ اینکرز کی لائف جو ہوتی ہے وہ بڑی ہیکٹک ہوتی ہے, کہ آپ کے ساتھ بھی اس طرح ہے, کہتے ہیں سارا دن خبروں کے پیچھے ایسے ویسے, چھٹی والے دن بھی سکون نہیں ہوتا. آپ کے اس انٹرویو سے پہلے بھی 1 گھنٹہ میں پروگرام کے اندر ہی بیٹھا ہوا تھا, اس سے پہلے میں آفس کے اندر ہی بیٹھا ہوا تھا. ٹھیک ہے. تو لیکن یہ اتنی ہیکٹک نہیں ہے, ہماری جاب ہے, ہمارا کام ہے, اس میں ایسی کون سی بات ہے. اس میں لوگ یہاں پہ بینکر بھی تو 9 سے 5 کی جاب کرتا ہے نا. بالکل ٹھیک ہے. تو ہم بھی کرتے ہیں, اس میں ایسی کون سی بات ہے. کوئی ہیکٹک نہیں ہے. جو ایک عام آدمی زندگی گزارتا ہے اسی طرح ہم بھی گزارتے ہیں. بس یہ ہے کہ یہاں پہ جو اینکر برادری ہے یا صحافی جو بوڑھے بھی ہو جاتے ہیں, وہ ان کا دل چاہتا ہے اینڈ تک وہ یہی کام کرتے ہیں. میرا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے. میرا خیال میں شاید میں 50 55 60 تک جب ہوں گا تو اس کے بعد میں ریٹائرمنٹ لے لوں گا, اور میں چاہوں گا کہ میں پہاڑوں میں جا کے رہنا شروع کر دوں, میں چھوڑ دوں صحافت. بالکل ٹھیک ہے. نئے آپ جیسے اور ینگ لوگ آئیں, وہ آ کے ہماری جگہ پہ بیٹھیں. کتنی دیر بابوں کو دیکھ کے بندہ تھک جاتا ہے یار, اور نیا خون آنا چاہیے, نئے آئیڈیاز آئیں. تب تک ہمارے آئیڈیاز بھی گھس چکے ہوں گے. یہ جو صحافت کا جھنڈا لیے ہم گھومتے ہیں, تب تک پتہ نہیں کیا ہوگا, اور لوگ آ چکے ہوں گے. فیوچر گولز کے بارے میں بتائے گا کہ فیوچر گولز کیا ہیں ابھی, مزید 5 سال کے اندر 7 سال کے اندر کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ کوئی ایسی چیز باقی جو رہ گئی ہو جو دل کے اندر تمنا ہو لیکن کر نہ پائے ہو؟ بس اللہ عزت رکھے, اور کچھ نہیں چاہیے. نہ پیسہ چاہیے, نہ کوئی عہدہ چاہیے, نہ کوئی اس سے بڑا نام چاہیے. نام جتنا مل گیا یہ بھی بہت ہے. ٹھیک ہے. بس صرف عزت رہے, کبھی کوئی بدنما داغ نہ لگے اپنے کریئر کے اوپر.
میں نے پاکستان کی ٹیم کا سوئمنگ ٹیم کا میں مینیجر رہ چکا ہوں. میں نے پاکستان کے جھنڈے کو ریپرزینٹ کیا ہوا ہے انٹرنیشنلی. یہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ موقع. میں پنجاب کی ٹیم کا کیپٹن رہ چکا ہوں سوئمنگ کا. میں نے 7 نیشنل ریکارڈ بنائے ہوئے ہیں. میرے پاس تقریباً کچھ 70 گولڈ میڈلز ہیں. بالکل. آپ اگر یہاں سے دیکھیں تو میرے سامنے تقریباً 50 کپس پڑے ہوئے ہیں. تو بچپن سے عزت کمائی ہے. جب قبر میں جاؤں تو عزت کے ساتھ جاؤں, بس اور کچھ نہیں چاہیے. آخری سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ نے میڈیا کے حوالے سے تو آپ کی جو پرفارمنس ہے, جو آپ کا کام ہے, وہ تو ہمارے سامنے ہے, پوری دنیا کے سامنے ہے. لیکن یہ مجھے آپ نے پہلی بار بتایا, پہلی بار میں نے سنا آپ کی جو اسپورٹس کے لیے جو خدمات ہیں اس حوالے سے, یہ جتنی آپ نے ماشاءاللہ کامیابی حاصل کی, ترقی حاصل کی, کوئی 1% جس کو آپ اس کا کریڈٹ دینا چاہتے ہو, آپ کے خیال کے اندر کہ وہ شخص نہ ہوتا تو بڑا مشکل ہو جاتا یہاں تک پہنچنا. 1 نہیں ہے, 3 ہے. ٹھیک ہے. میرے خیال میں ایک تو میری وہ ایک تو کہتے ہیں بیہائنڈ ایوری سکسیزفل مین دیر از اے وومن. بیہائنڈ می دیر آر 2 وومن. ایک میری وائف اور ایک میری والدہ. تو والدہ کی پرورش کی وجہ سے آج یہاں تک پہنچے ہیں. بیگم کی سپورٹ کی وجہ سے میڈیا میں آیا تھا. اگر بیگم اس وقت نہ کہتی یا نہ سپورٹ کرتی, کیونکہ میں شادی شدہ تھا جب میں میڈیا کے اندر آیا, تو انہوں نے بہت پش کیا. چلتے چلتے یہ رستہ جس طرح چلتا رہا وہ میرے ساتھ ساتھ رہیں, اور ہر کٹھن مرلے کے اوپر انہوں نے سپورٹ کیا. ٹھیک ہے. سوئمنگ کا جو سارا کریڈٹ ہے, جو کچھ بھی اس میں اچیو کیا نیشنل لیول کے اوپر, وہ والد صاحب کی وجہ سے کیا, کیونکہ وہ میرے کوچ تھے, انہوں نے سارا سکھایا. تو یہ 3 لوگ ہیں. شاید ان 3 لوگوں کے اگر یہ موجود نہ ہوتے زندگی کے اندر تو میں آج یہاں نہ ہوتا. بہت سے اینکرز کو اس چیز کی بڑی ڈیفیکلٹی ہوتی ہے کہ وائف کی طرف سے بڑی مشکلات ہوتی ہیں جب نیوز پڑھنی ہوتی ہیں, فیمیل اینکر آپ کے ساتھ ہوتی ہے. میرا خیال ہے آپ کے ساتھ اس طرح کوئی بھی کچھ بھی نہیں ہوگا. نہیں, ان کا اپنی ایک سینس آف انسیکیورٹی تھی, لیکن ناؤ شی از فائن. اب وہ ان کو مائنڈ نہیں کرتی وہ, کیونکہ شاید ان کو عادت ہو گئی بھی ہے, کیونکہ اتنی زیادہ وہ خواتین جو ہیں وہ رابطہ کرتی ہیں. تو لیکن آبویسلی اگر وہ ایک سرٹن حد سے اگر اس سے آگے جائیں یا بہت زیادہ مطلب رابطہ کرنے کی کوشش کریں, تو میں فون ہی کے ہاتھ میں پکڑا دیتا ہوں کہ جناب آپ خود ہی اس معاملے کو ہینڈل کریں, میں نہیں بیچ میں پڑتا. تو وہ شاید ان کو اب اعتماد ہو گیا اس بات کے اوپر کہ معاملہ سیکیور ہے, کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں. بہت بہت شکریہ منصور بھائی آپ کا, آپ نے وقت عنایت کیا. ہمیشہ موجود تھے منصور علی خان صاحب, سینئر براڈ کاسٹ جرنلسٹ ہیں اور اینکر پرسن ہیں. آپ نے ان کی گفتگو سنی. ان کا ہم پروفائل انٹرویو کرنا چاہ رہے تھے, لیکن تھوڑا سا ہم زینب کیس کی طرف بھی ہم گئے, اور میڈیا کے جو ایتھکس ہیں اور لا ہے اس حوالے سے بھی ہم نے بات کی. امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی. دیکھتے رہیے میرا یوٹیوب چینل نبیر رشید, اور